بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مبشر میر TFT نیوز اسٹوڈیو سے ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں ایک بہت ہی بڑا جو پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری نظر میں تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کیونکہ اس کو جس طرح کنسیو کیا گیا ہے اور جس طرح اس کے اوپر کام ہوا ہے، جس طرح اس کے اوپر محنت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس حوالے سے اس کی افادیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ ہے حضرت بی بی خدیجہ ماہم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مزار اقدس کی تعمیر. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے فنڈز ایلوکیٹ کیے محکمہ اوقاف کے ذریعے. اس پر جب کام شروع ہوا تو ہم آپ سے بات چیت کرتے رہے ہیں، آگاہ کرتے رہے ہیں آپ کو کہ کچھ شر پسند عناصر جو ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ ایک درگاہ جو کہ مرکز تجلیات ہوگا، ایک وہاں پہ ایک بڑی ایسی صورتحال ہوگی کہ بہت سے لوگ اس درگاہ کا وزٹ اس وقت بھی کریں گے، لیکن اس کا سلسلہ جو ہے وہ جب سے دریافت ہوا ہے تب سے جاری ہے. اور اس میں جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دامے درمے قدم سخنے اس میں اپنی محنتیں جو ہیں وہ کی ہیں، اور بہت سے اس کے حوالے سے جو معجزات تھے بی بی کے ان کو کلیکٹ کر کے ان کی کتابیں شائع کی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. جہاں اتنا کام ہو رہا ہے ان کی بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے کا، وہاں پہ شر پسند عناصر جو ہیں وہ بھی سامنے آگے ہوئے ہیں، اور وہ ڈے ون سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کئی حوالوں سے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن الحمدللہ وہ رکاوٹیں بھی جو ہیں وہ اللہ کے کرم سے دور ہوتی گئیں، حتیٰ کہ انہوں نے وہاں پہ آ کے باقاعدہ طور پر توڑ پھوڑ کی، حملے کیے، اور پھر عدالتوں میں وہ کیس لے کر گئے. عدالتوں سے بھی ان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا ہوا، لیکن ان کی جو شکست ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور فوری طور پر کوئی ایک نیا حربہ استعمال کرتے ہیں. کسی نہ کسی طرح وہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت سندھ جو ہے وہ اگرچہ اس معاملے میں پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ مزار کی تعمیر بھی ہوگی اور باقی فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ڈیولپ ہوگی. ابھی حال ہی میں اس کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی شر پسند عناصر سامنے آئے، اور خاص طور پر عید الفطر کے موقع پر ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد پھر بہت سے زائرین جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، اور ایون کراچی سے زائرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی، اور تعمیر کو دوبارہ سے کورٹ آرڈرز کے بعد شروع کر دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح وہ لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ اس انداز سے دندناتے ہیں کہ جیسے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ زوم ہے کہ وہ یہ کام آگے نہیں بڑھنے دیں گے. چند دن پہلے جب زائرین کی کافی تعداد وہاں پہ پہنچی، انہوں نے مزار پہ حاضری دی اور تعمیر کا ایک طرح سے پھر پوری انرجی کے ساتھ آغاز ہوا، تو اس وقت بدین کے SSP وہ بھی وہاں پہ تشریف لائے. انہوں نے پولیس کی ساتھ جو ہے وہاں پہ جگہ کا معائنہ کیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی یقین دہانی کرائی، لیکن ان کے جانے کے فوری بعد پھر وہی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو FIR درج ہوئی تھی ان کے خلاف، اس میں پولیس کے کچھ افراد جو ہیں وہ ان کو بے جا فیور دے رہے ہیں. خاص طور پہ جو عید الفطر کے واقعے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عید الفطر کے اوپر جو انہوں نے حرکات کی تھی جس کو پوری طرح کنڈیم کیا گیا اور اس پر ایک FIR بھی درج ہوئی، اس کے بعد آج تقریباً 10 دن ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن اس علاقے کے جو ذمہ داران ہیں پولیس کے، انہوں نے اس پہ کارروائی نہیں کی، اور جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا تھا ان کو، یا ادروائز جس میں تقریباً 25 کے قریب لوگ جو ہیں جن کے نام اس میں درج ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی پوچھ گچھ تک نہیں کی. گرفتاری تو بہت دور کی بات ہے، پوچھ گچھ بھی نہیں کی. تو گویا جو وہاں کے علاقے کے SHO ہیں وہ ان کی نیگلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. ان کے کچھ رفقا جو ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، وہ بے جا فیورز دے رہے ہیں ان شرپسند عناصر کو. ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں، ہمارے بہت سے جو وہاں سے دوست اور نمائندے جو
اس سلسلے میں باخبر رہتے ہیں اور پھر وہ آگاہ کرتے ہیں میڈیا کو، ان کے مطابق ابھی تک ایس ایچ او جو ہیں وہ اتنے کمفرٹ انہوں نے ان کو زون دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پہ اس انداز سے درگاہ کے آس پاس جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا اور خدا نخواستہ اگر کچھ زائرین بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہوئے تو پھر ایک بہت بڑا کلیش ہو سکتا ہے، اور اس کلیش کے اثرات جو ہیں سندھ کے دیگر شہروں تک پھیل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پولیس کے افسران اور پلس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ وہ اس چیز کا فوری نوٹس لیں اور ایس ایچ او سے باز پرس کریں کہ انہوں نے ایف آئی آر کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا، ان لوگوں کو ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا، اور جو سچویشن وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو روکنا جو ہے وہ یقیناً پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے ایک فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جو کنسٹرکشن کا آغاز ہوا ہے، جو لوگ کنسٹرکشن میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ، ضروری نہیں کہ زائرین کا کلیش ہو، لیکن ایسے شر پسند عناصر جو ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو لوگ جو ہیں کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا تھوڑی سی فیئر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ وہاں پہ کافی حد تک پھیل گیا ہے، اور جو تاثر جو ہے وہ انتظامیہ نے دیا تھا، خاص طور پہ ایس ایس پی نے جو وہاں پہ وزٹ کرنے کے بعد یہ تاثر دیا تھا کہ وہ پوری طرح جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، لیکن وہاں کی جو لوکل پولیس یعنی کہ ایس ایچ او اور ان کے جو رفقا ہیں ان کی طرف سے جو نیگلیجنس ہے، ان کی طرف سے جو کوتاہی ہے، وہ اس عمل کو سبوتاج کر رہی ہے۔ لہٰذا ہماری بھرپور قسم کی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ایک مطالبہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو پرسنلی دیکھیں۔ ایس ایس پی جو بدین ہیں قمر صاحب، وہ اس مسئلے کو پرسنلی دیکھیں اور خاص ہدایات دیں کہ خاص طور پر اس ایف آئی آر میں جو لوگوں کے نام درج ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پوچھ گچھ بھی کی جائے اور ان کے اوپر قانونی کارروائی بھی کی جائے۔ ادروائز اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر پولیس کے اوپر آئے گی، اور وہ شرپسند عناصر کے جو سرپرست ہیں جو پیچھے بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ان کو پرووک کرتے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ کریں تاکہ یہ تعمیر کو رکوایا جا سکے، تو وہ میرا خیال ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور لیکن ایک چیز ہے کہ جو کمٹمنٹ ہے، جو محکمہ اوقاف کی کمٹمنٹ ہے، اس کو ہم سراہتے بھی ہیں، اور اس کو ان سے ابھی بھی ہماری جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ وہ پوری طرح انتظامیہ کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آگاہ رکھیں، اور جو شرپسند عناصر ہیں وہ جب تک کسٹڈی میں نہیں لیے جائیں گے، جو کام کرنے والا عملہ ہے وہ بھی سکون کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا۔ انہی گزارشات کے ساتھ کہ امید ہے کہ جو پولیس اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے فوری طور پر اس کے اوپر اپنا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔